حضرت سیدنا محمد بن محمود سمرقندی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رازی علیہ رحمۃ اللہ الباری کو یہ فرماتے ہوئے سنا، غربت اور تنگ دستی زاہدین کے دیار ہیں۔ بندہ مومن جب کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا وہ عمل نیک ہوتا ہے یا بد؟ اس کا نیک عمل تو نیک ہی ہے، لیکن اس کے برے عمل کے ساتھ بھی بسا اوقات نیکیاں شامل ہو جاتی ہیں۔ وہ اس طرح کہ جب کسی نیک انسان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس پر خوف خداوندی عز و جل طاری ہو جاتا ہے، اور اللہ عز و جل سے ڈرنا نیکی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے رب عز و جل سے امید رکھتا ہے کہ وہ پاک پروردگار عز و جل اس کا گناہ بخش دے گا، تو اس کی یہ امید بھی نیکی ہی ہے۔ پس مومن کا گناہ ایسا ہے جیسے دو شیروں کے درمیان لومڑی۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی حکمت کے سرچشمے ہیں، ان کی مجالس بابرکت ہوتی ہیں۔ گویا یہ لوگ عمدہ باغات اور اپنی پسندیدہ جگہوں میں ہیں، ان کی مجالس میں خیر ہی خیر ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، اور اے محبوب اپنے خاصوں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو۔ اس آیت کریمہ میں خود خدائے بزرگ و برتر حکم فرما رہا ہے، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے لیے دعائے مغفرت کیجیے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ عز و جل اپنے بندوں کو خود کسی کام کا حکم فرمائے اور پھر اس کی بجا آوری پر انہیں اجر نہ دے، یا جو اس نے وعدہ کیا ہے اسے پورا نہ کرے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہ پاک پروردگار عز و جل تو وعدوں کو پورا کرنے والا ہے، جو اس سے امید رکھتا ہے وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ جب کسی بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے اور اسے اپنے گناہ پر شرمندگی بھی ہو، پھر نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں، اور جس ذات کی نافرمانی اس گناہگار شخص سے ہوئی وہ ذات بھی ایسی کریم کہ بڑے بڑے گناہوں کو محض اپنے لطف و کرم سے بخش دے، اور جو اس کے سامنے صدقے دل سے تائب ہو جائے اور دو قطرے آنسوں کے بہا لے تو زمین و آسمان کے برابر گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ کیا وہ پاک پروردگار عز و جل ہمارے گناہوں کو معاف نہیں فرمائے گا؟ ضرور فرمائے گا، ہمیں اس کی پاک ذات پر کامل یقین ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کاش کوئی ایسا راستہ مل جائے کہ وہ ہمیں کسی عارف تک لے جائے۔ اے عارفو، تم کہاں ہو؟ میں تمہارے دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنا چاہتا ہوں۔ تعجب و افسوس ان لوگوں پر جو اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی کی محفلوں اور ان کے قرب سے نا آشنا ہیں، اور بادشاہوں اور وزیروں کی خوشنودی کے طلبگار ہیں۔ محبت الہی عز و جل کے طلبگاروں کو دنیوی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب تک انسان راہ عشق میں تکالیف سے دوچار نہ ہو تب تک محبت کی مٹھاس نہیں پا سکتا۔ دنیا کو ترک کر دینا آخرت کا مہر ہے، یعنی جس نے دنیوی نعمتیں ترک کر دیں اس نے آخرت کی نعمتوں کو پا لیا۔ اخروی نعمتوں کی خاطر دنیوی نعمتوں کو چھوڑ دینا ایمان و یقین کے پختہ ہونے کی دلیل ہے۔ اے میرے عقیدت مندو، جب تم دنیا حاصل کرنے پر مجبور ہو جاؤ تو بقدر کفایت رزق حلال حاصل کرو، لیکن دنیوی مال و دولت کی محبت ہرگز دل میں نہ بٹھاؤ۔ اپنے جسموں کو رزق حلال کی طلب میں مشغول رکھو، لیکن اپنے دلوں کو اس میں مشغول نہ کرو، بلکہ تمہارے دلوں میں آخرت کی محبت ہونی چاہیے۔ ہر وقت آخرت کو مد نظر رکھو،
بے شک یہ دنیا تو ایک گزرگاہ ہے، لہذا اس سے دور رہنے میں ہی عافیت ہے۔ بے وفا دنیا سے دل نہ لگاؤ، بلکہ آخرت سے محبت کرو، اسی کی فکر کرو، کیونکہ وہاں ہمیشہ رہنا ہے، وہی دار قرار ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، موت کا خوف موت کی تکلیف سے زیادہ ہولناک ہے، یعنی جسے یہ علم ہو جائے کہ میں فلاں وقت مروں گا تو وہ ایسے خوف میں مبتلا ہو جائے کہ جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ گویا موت کے خوف سے وہ گھل گھل کر ردوں کی مانند ہو جاتا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ عاجزی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میری حالت تو ایسی ہے کہ اگر میری کوئی حاجت پوری نہ ہو تو رونے لگتا ہوں، لیکن موت کے خوف سے رونا نہیں آتا۔ اے ابن آدم، تجھ پر افسوس ہے، اگر تجھے کوئی دنیاوی نعمت نہ ملے تو پریشان و غمگین ہو جاتا ہے، اور ان عارضی چیزوں کے ملنے پر تجھے خوشی ہوتی ہے جنہیں موت تجھ سے جدا کر دے گی۔ یاد رکھ، موت آتے ہی تمام دنیاوی نعمتیں تجھ سے واپس لے لی جائیں گی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگر عفو درگزر اور رحم و کرم اللہ عز و جل کی صفات نہ ہوتیں تو اہل معرفت کبھی بھی اس کی نافرمانی نہ کرتے۔ جب اللہ عز و جل نے اپنے عفو درگزر اور رحم و کرم کا مجدہ جاں فضا سنایا تو گناہگاروں کا آسرا بڑھ گیا اور انہیں پختہ یقین ہو گیا کہ ہمارا رب عز و جل ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے ضرور درگزر فرمائے گا۔ اللہ عز و جل نے اپنے عفو و کرم کا اعلان فرمایا تاکہ لوگ جان جائیں کہ ہمارا پروردگار عز و جل بہت رحیم و کریم ہے۔ وہ گناہگاروں کے بڑے بڑے گناہوں کو محض اپنے لطف و کرم سے معاف فرما دیتا ہے۔ اس کی رحمت اس کے غضب پر سبقت رکھتی ہے۔ وہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحیم و کریم ہے، اس لیے گناہگار گناہ ہو جانے پر اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، بلکہ وہ اپنے پروردگار عز و جل سے امید واثق رکھتے ہیں کہ وہ گناہوں کو بخش دے گا اور رحم و کرم فرمائے گا، کیونکہ اس کے رحم و کرم کی کوئی انتہا نہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میرے نزدیک بندہ جس گناہ کی وجہ سے اپنے آپ کو اللہ عز و جل کی رحمت کا محتاج سمجھے وہ اس نیکی سے افضل ہے جس کی وجہ سے بندہ اپنے رب عز و جل پر دلیر ہو جائے اور مغرور ہو جائے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا، عبادت کیا ہے؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، گوشہ نشینی اختیار کرنا عبادت کی دکانداری کے لیے مال تجارت ہے، اور جنت اس تجارت کا منافع ہے۔ یعنی جو شخص مخلوق سے بے نیاز ہو کر صرف اللہ عز و جل کی عبادت میں مشغول رہے گا، اس کو عبادت کا صلہ جنت کی صورت میں دیا جائے گا۔ اے اللہ عز و جل، ہمیں عبادت کی لذت عطا فرما اور نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔